ایک موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سب سے بہتر آدمی کون ہے، اور یہ بھی بتاؤں کہ سب سے بدترین آدمی کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے کہ لوگ اس کی طرف سے خیر کی امید رکھیں اور لوگ اس کی طرف سے شر پہنچنے سے معمون اور محفوظ ہوں، یعنی اس کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہو کہ ساری دنیا سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس بندے سے شر نہیں پہنچ سکتا۔ ساری دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ اس کی طرف سے خیر ہی کی امید ہے۔ گھر میں، سوسائٹی میں یہ تأثر اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے عام ہو جائے، کیونکہ لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں ہاں یہ آدمی ہے، بس اس سے نقصان کی امید نہیں کی جا سکتی، اس سے تو خیر ہی کی امید کی جا سکتی۔ فرمایا یہ سب سے بہتر آدمی ہے، اور فرمایا بدترین آدمی وہ ہے کہ لوگ اس سے خیر کی امید نہ رکھیں، ہر وقت اس کے طرف سے شر ہی کا خطرہ ہو۔ تو میرے دوستو، یہ دو پیمانے ہیں، اپنے آپ کو کس پیمانے میں اپنی زندگی میں پا رہے ہیں، خود اندازہ کر سکتے کہ لوگوں کا، معاشرے کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے، میرے گھر والوں کا کیا تاثر ہے، میرے خاندان کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے، میرے بہن بھائیوں کا میرے بارے میں کیا تاثر ہے۔ اور کون سے خانے کے اندر ہے، خیر والے میں یا شر والے میں؟ تو مسلمان کا اخلاق ایسا ہوتا کہ پڑوس والا بھی متاثر ہوتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، جب ان کے پڑوس کا ایک یہودی مکان بیچنے لگا تو اس نے مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ اپنی جگہ کی قیمت لگائی، تو لینے والوں نے کہا کہ مارکیٹ ریٹ تو یہ نہیں ہے اور آپ قیمت زیادہ لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ میں بھی جانتا ہوں کہ مارکیٹ کا ریٹ یہ نہیں ہے، لیکن کیا کروں، پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا ہے، ایسا پڑوس بھی تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اس لیے ریٹ زیادہ ہے کہ تمہیں پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا مل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق تھے۔ ارے میرے عزیزو، قسم خدا کی اسلام کے اخلاق میں وہ کشش ہے کہ لوگ ان اخلاق کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے معجزے دکھائے اپنی سچائی پر، معجزے دکھائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ دیا، فرعون کے پاس وہ معجزہ لے کے گئے، مختلف نبی مختلف معجزے لے کر اپنے نبوت کا اعلان کیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب بات آئی تو معجزے بعد میں ملے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا اخلاق بتایا۔ اچھا بتاؤ، میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا ہوں، پایا کیسے؟ کہنے لگے جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، بہت آزمایا، بہت پرکھا، بہت جانچا، مختلف کسوٹیوں میں آپ کو لے کے آئے، لیکن آپ کو تو سچا پایا، امانت دار پایا آپ کو۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں۔ ایسا اخلاق تھا محمد رسول اللہ۔ تو میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ آج اخلاق کا کیا حال ہے ہماری زندگی، اور جس سے یہ بلند اخلاق نصیب ہو جائیں، اللہ کہتا انہ لذو حظ عظیم، واقعی بڑا نصیب والا ہے، اسے قسمت کا بہت بڑا حصہ مل گیا ہے، اس کا کام بن گیا ہے، اس کا کام بن گیا۔